بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ہود علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے اور وہاں پر اینڈ کیے تھے جہاں پر ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان لوگوں کے لیے جو شرک کر رہے تھے اس ٹائم پر۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ نے جیسے بتائے تھے کہ یہ لوگ جو تھے بہت سٹرونگ تھے، پاورفل تھے، اور ان کے پاس بہت اچھی ہائٹ تھی اور یہ لمبے لمبے پلرز کے جیسے بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی ویلتھی تھے۔ یہ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کمیونٹی تھی یہ بہت ہی ویلتھی کمیونٹی تھی، پیسے والی کمیونٹی تھی۔ جب ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے دین کی دعوت دینے کے لیے تو یہ لوگ جو تھے ہود علیہ السلام کو بولنے لگے کہ آپ پاگل ہیں، آپ فولش ہیں، جو آپ ہم لوگ کو بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کو جو ہمارے جو خدا ہیں، استغفر اللہ، جو ہمارے جو آئیڈلس ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ کی بات سننا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک ہیومن بینگ ہیں، آپ ہمارے جیسے ایک نارمل انسان ہے جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ہے، اگر ہم لوگ آپ کو فالو کریں گے تو ہم نقصان پا جائیں گے۔ کون بول رہے ہیں؟ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ کس کو بول رہے ہیں؟ ہود علیہ السلام کو بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ان کے آئیڈلز پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا، اور وہ ہود علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ پھر ان کے ساتھ جا کے بات کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، اور یہ لوگ جو قوم عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کے ساتھ بات کرتی تھی، ڈیبیٹ کرتی تھی، اور یہ باتیں جا کر وہ ان کے جو بڑے لوگ رہتے تھے، ان کے ایلڈرز رہتے تھے، ان سے جا کے ان لوگ ڈسکس کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام ان کو یہ بولنے لگے کہ انسان مرنے کے بعد میں اس کو اٹھایا جانے والا ہے، انسان مرنے کے بعد وہ اٹھایا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو جو قوم عاد تھی وہ بولنے لگے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ یہ جو زندگی جو دیا گیا ہے وہ ایک ہی زندگی ہے، اور اس زندگی میں انجوائے کرنا ہے۔ آج انفارچونیٹلی اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آج ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ یہ ایک ہی زندگی ہے، اس میں جتنا چاہو آپ انجوائے کر لو، باقی آگے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ نہیں، اسلام ایسا نہیں بولتا۔ اسلام بولتا ہے یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایک ٹیسٹ دیا ہے، یہ ہم لوگ ایک ایگزام لکھ رہے ہیں، اس کا ایکچول میں جو ریزلٹس ہے وہ آخرت میں ملے گا، جب ہم لوگ اٹھائے جائیں گے، وہ ریزلٹس جب ڈکلیئر ہوئیں گے ہمارے۔ یہ تو ہم سب، ہر کوئی جو ہے ایگزام لکھ رہا ہے، ٹیسٹ لکھ رہا ہے، جو ایک کس طریقے سے ٹیسٹ لکھیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچے ایگزام لکھتے ہیں، ٹیسٹ اپیئر کرتے ہیں تو وہ ریزلٹس کا انتظار کرتے ہیں، اور ریزلٹس کب آتے ہیں؟ جب ان کا سال ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے ایک ٹیسٹ کے طور پہ بنایا ہے، ایک آزمائش کے طور پہ بنایا ہے، اور ہماری اس ٹیسٹ کا ریزلٹس کب ملے گا؟ جب آخرت آئے گی، جب حساب کتاب ہوگا، جب جنت جہنم کا لگا ہوا رہے گا، تب ہمارے ریزلٹس ڈکلیئر ہوں گے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے آخرت ہے۔ یہ لوگوں کو جب ہود علیہ السلام نے بتایا کہ موت کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو یہ لوگ ہود علیہ السلام پر ہنسنے لگے اور بولنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایک ہی زندگی ہے، اس میں انجوائے کرنا ہے، اور ہود علیہ السلام کی بات کو نہیں ماننے لگے۔ اور جب ہود علیہ السلام ان سے بہت زیادہ ڈسکس کرنے لگے، بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنے لگے، تو لوگوں نے یہ بھی کہا ہود علیہ السلام کو کہ یہ ہمارے خدا کے اگینسٹ جا رہا تھا، استغفر اللہ، ہود علیہ السلام ہمارے خدا کے اگینسٹ جا رہے تھے، تو وہ ہمارے خدا ان سے غصہ ہو گئے اور یہ ہمارے خدا کے جھپاٹے میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا کرنے کے باوجود ہود علیہ السلام کو ان لوگ نے کیا کیا نہیں کہا، ان لوگ نے پاگل کہا۔ ہم لوگ اگر نوح علیہ السلام کی سٹوری یاد کریں گے تو نوح علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کیا کہا؟ ایسے ہی بولا۔ جب ہم دین کی بات کریں گے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ لوگ ہمیں کرٹیسائز کرنے ہی والے ہیں۔ نبیوں کو کرٹیسائز کیے، نبیوں کو پاگل بولے، کیا فولش بولے، تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم لوگ کو بھی کرٹیسزم آنے ہی والا ہے۔ جب ہود علیہ السلام لوگوں سے بات کرنے لگے تو لوگوں نے بولا کہ یہ ہمارے خدا کے اگینسٹ بات کر رہا تھا، استغفر اللہ، ہمارے آئیڈلز کے اگینسٹ بات کر رہا تھا، تو یہ ہمارے آئیڈلز کے چھپاٹے میں آ گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں۔ ان کو کس چیز کا گھمنڈ تھا؟
بس یہی گھمنڈ تھا کہ وہ بہت بڑے ہیں، ویلتی ہیں، پیسے والے ہیں، بہت یوج ہیں. ٹھیک ہے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ یہ جو گھر بناتے تھے بہت بڑے بڑے گھر بناتے تھے، کیونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، اور پہاڑوں پر گھر بناتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے اس میں ایک یہ بھی گھمنڈ تھا کہ وہ جب گھر بناتے تھے تو اپنے لیے بناتے تھے، اس کے علاوہ بھی ان کی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ بہت سارے گھر بناتے تھے، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ بولتے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے انکل کا گھر ہے، یہ میرے کسی اور کا گھر ہے، یہ میرا ایکسٹرا ہاؤس ہے، بولتے ہیں نا. تو وہ وہاں پر رہتے نہیں تھے، بس شو آف کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بھی میرا گھر ہے، یہ بھی میرا گھر ہے، وہ بھی میرا گھر ہے. بڑے بڑے گھر بناتے تھے اور اپنے آپ کو سپیریئر سوچتے تھے. کیا تھا ان کے اندر؟ دکھاوا تھا. لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ گھر بنائے جاتے تھے، بلکہ وہ رہتے نہیں تھے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ دیکھو اس میں ہم لوگ جب دکھاوا کرتے ہیں نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ جو گھر بناتے تھے، گھر بنانا، کچھ چیز خریدنا، کچھ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بٹ لوگوں کو اس نیت سے دکھاوے کے لیے کرنا وہ پرابلم ہے، کیونکہ دکھاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ریا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں کہ ان کے پاس جو گھر تھے بہت بڑے بڑے تھے، اور دکھاوے کے لیے گھر بنا کے رکھے ہوئے تھے، بس دکھانے کے لیے، لوگوں کو بولنے کے لیے یہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے کر کے، بلکہ اس میں وہ رہتے بھی نہیں تھے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حود علیہ السلام ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور حود علیہ السلام یہی بولتے تھے کہ مجھے آپ کے پاس سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرا جو بھی ریوارڈ ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے آپ کے پاس سے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ لوگ وہی ریٹرن میں بولتے تھے حود علیہ السلام کو، آپ وہ چیز بول رہے ہیں، ہم لوگ، ہمارے جو دادا پردادا، ہمارے جو فور فادرس ہیں، جنہوں نے وہ کام کیا تھا، ہم لوگ وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ایک ایسی چیز کرنے بول رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں کیے تھے. اور استغفر اللہ العظیم، اگر آپ اس دنیا میں دیکھے جائیں گے تو آج بھی کتنے لوگ ہیں یہی سینٹنس بولتے تھے کہ میرے ابا، میرے باپ، میرے دادا یہی کرتے، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہمیں جب دین کی بات سامنے آ رہی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے آنکھوں کے، اپنے کانوں کو بند کر کے رکھا ہے. سینٹنس کیا بولتے ہیں وہ؟ میرے باپ، میرے دادا، میرے نانا، میرے ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، وہ ان لوگ یہ کرتے تھے تو میں بھی وہی کرتا ہوں. دین میں ایسا نہیں کرنا ہے. جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں آنکھیں کھول کر دیکھنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جب دنیا کا ٹائم آتا ہے تو ہم کیسے آنکھیں کھولتے ہیں؟ ہم کھولتے ہیں نا جب دنیا میں کچھ خریدنا ہو، کچھ لینا دینا ہو، تو ہم لوگ 4 دکانیں جاتے ہیں، 4 لوگوں سے بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو دنیا کا کام کرنا ہے. جب دین کا بات آتی ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ میرے باپ دادا کرتے تھے تو میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تب ہم لوگ کیا انجان بن جاتے ہیں. ہم لوگ کو کیوں ہم لوگ ریسرچ کریں اتنا زیادہ؟ ہم لوگ کو وہ ایزی لگتا ہے. تو جب دین کی بات بھی آتی ہے تو ہم لوگ کو ریسرچ کرنا ہے کہ جو میرے باپ دادا جو بھی کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے یا نہیں. ویسے ہی آج جو قوم عاد تھی، ان لوگ وہی بولے کہ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو حود علیہ السلام ان کو وارن کرتے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر ایک چیز سے نوازا ہے، تمہیں اولاد دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، پاورفل بنایا ہے. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے اس چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا. تو اور حود علیہ السلام نوح علیہ السلام کی سٹوری بتا کر بولنے لگے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو آپ یاد کرو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام کی قوم جب بات نہیں سنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بولنے لگے حود علیہ السلام کو کہ آپ ہمیں نوح علیہ السلام کی سٹوریز مت بتاؤ، یہ تو بہت پہلے کی کہانیاں ہیں. اب ہم لوگ بہت سٹرونگ ہیں، اب ہم لوگ ڈسٹروائے نہیں ہو سکتے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم لوگ ان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم سے بھی زیادہ ہم مضبوط ہیں. کون بولنے لگے؟ قوم عاد بول رہی تھی کہ ہم ان سے بھی زیادہ سٹرونگ ہیں، ہمیں ابھی نوح علیہ السلام کی سٹوریز مت بتاؤ. اور ان میں ایک طرح کا گھمنڈ آ گیا تھا، ایک طرح کا ان میں گھمنڈ آ گیا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ پاورفل ہے،
ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ گھمنڈ جو چیز ہے یہ شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ انسان کو جب گھمنڈ آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے، جب انسان کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ ایک انسان میں گھمنڈ آ جاتی ہے۔ وہ کسی بھی چیز کی گھمنڈ ہو سکتی ہے، وہ پیسہ ہو، دولت ہو، صحت ہو، مال ہو، نالج ہو، اپنی پرسنالٹی ہو، خوبصورتی ہو، یا کسی بھی چیز کی گھمنڈ آ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ذرا بھر کا بھی گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک رائے بھر کا بھی گھمنڈ بولتے ہیں نا، ایک مسٹرڈ سیڈ، رائے کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا تو وہ کبھی بھی جنت میں انٹر نہیں ہو سکے گا۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس میں کوئی بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے۔ اس کے لیے گھمنڈ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی بھی چیز پر ہو۔ گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر ایک ٹائم آیا جب اتنے باتیں ہو گئی تو اب لوگوں نے ہود علیہ السلام کو بولنے لگے کہ اب چیلنج کرنے لگے کہ اب عذاب لا کر بتاؤ۔ کیا بولے؟ اب ہمیں بس بہت ہو گئی، باتیں ہو گئی، سب ڈیبیٹس ہو گئے، آپ بول رہے ہیں نا اگر ہم بات نہیں سنیں گے تو اب عذاب لا کر بتا دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کنٹینیو کرتے ہیں۔